آئیے ایک سفر پر چلتے ہیں، ایک ایسا سفر جو 1400 سال پرانا ہے۔ ہم صحرائے عرب کی ریت سے شروع کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیسے ایک تہذیب نے اٹھ کر پوری دنیا پر اپنے گہرے اثرات چھوڑے۔ تو چلیں اس شاندار تاریخ کے اوراق مل کر پلٹتے ہیں۔ تو سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ آخر یہ ہوا کیسے؟ سوچنے کی بات ہے نا کہ صحرا کی ریت سے ایک ایسی تہذیب کیسے ابھر آئی جس نے نہ صرف سلطنتیں قائم کیں بلکہ علم، سائنس اور ثقافت کا رخ ہی موڑ دیا۔ وہ کیا خاص بات تھی جس نے یہ سب ممکن بنایا؟ تو چلیں کہانی شروع کرتے ہیں بالکل آغاز سے۔ یہ وہ وقت تھا جب عرب کی سرزمین پر تاریخ ایک نیا موڑ لے رہی تھی۔ ایک نئے عقیدے کا سورج طلوع ہو رہا تھا اور ایک ایسی روشنی پھیلنے والی تھی جو آنے والی کئی صدیوں تک پوری دنیا کو متاثر کرنے والی تھی۔ ذرا تصور کریں 7ویں صدی کا عرب، جہاں ہر طرف بکھرے ہوئے قبیلے تھے جو اکثر آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ پھر ایک پیغام آیا، ایک وحی جس نے ان سب کو ایک لڑی میں پرو دیا۔ یہ مشترکہ عقیدہ اور ایک مقصد ہی تھا جو اس عظیم تہذیب کی بنیاد بنا جس کی کہانی ہم آج سن رہے ہیں۔ اور جب یہ اتحاد قائم ہوا تو پھر جو ہوا وہ واقعی حیران کن تھا۔ یہاں سے شروع ہوتا ہے خلافتوں کا دور، ایک ایسا دور جب یہ نئی ریاست بجلی کی سی تیزی سے پھیلی اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک بہت بڑی سلطنت کی شکل اختیار کر گئی۔ اس شروعاتی دور کی باغ دور 4 بہت ہی اہم شخصیات کے ہاتھ میں تھی، جنہیں ہم خلفائے راشدین کے نام سے جانتے ہیں: حضرت ابوبکر، پھر حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی۔ ان سب نے مل کر نہ صرف ریاست کی بنیادوں کو مضبوط کیا بلکہ ایک ایسی سلطنت کی داغ بیل ڈالی جو آگے چل کر بہت وسیع ہونے والی تھی۔ اچھا، اب ذرا اس پھیلاؤ کی رفتار کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ نمبر دیکھیں، 60 لاکھ مربع کلومیٹر۔ اور جانتے ہیں یہ کتنے عرصے میں ہوا؟ صرف 100 سال کے اندر۔ یہ واقعی تاریخ کی سب سے تیز ترین اور وسیع فتوحات میں سے ایک تھی۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ دراصل یہ صرف فتوحات اور سلطنتیں بنانے کی داستان نہیں ہے۔ اب ہم بات کریں گے اس کے ایک بالکل مختلف پہلو کی، یعنی اس کے سنہری دور کی۔ یہ وہ وقت تھا جب تلوار سے زیادہ قلم کی طاقت کو مانا گیا اور علم کی روشنی ہر جگہ پھیل گئی۔ تو ہوا یہ کہ اب فوکس بدل گیا۔ اب زور فتوحات پر نہیں بلکہ کلچر، علم اور سیکھنے سکھانے پر تھا۔ بغداد، قرطبہ، قاہرہ یہ صرف شہر نہیں تھے بلکہ یہ پوری دنیا کے لیے علم کے مینار بن گئے تھے۔ یہاں ہر مذہب اور قوم کے لوگ علم حاصل کرنے آتے تھے۔ اور اس دور میں جو کام ہوا وہ تو کمال کا تھا۔ ذرا سوچیں، میڈیسن میں جدید ہسپتال بن رہے تھے، سرجری کی نئی ٹیکنیکیں آ رہی تھیں، ریاضی میں الجبرا اور الگوریدم کی بنیاد رکھی جا رہی تھی، وہی الجبرا جو آج بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ فلکیات میں نئی نئی آبزرویٹریز بن رہی تھیں۔ فلسفے میں یونانیوں کے کام کو نہ صرف بچایا گیا بلکہ اسے آگے بھی بڑھایا گیا۔ اور آرٹ اور آرکیٹیکچر، اس کی تو کیا ہی بات ہے۔ اس پورے دور کی سوچ کو اگر ایک جملے میں بتانا ہو تو وہ یہ کہاوت ہے: عالم کی سیاہی شہید کے خون سے زیادہ مقدس ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ علم کی، پڑھنے لکھنے کی کتنی زیادہ قدر تھی۔ یہ صرف کوئی بات نہیں تھی بلکہ یہ اس دور کے لوگوں کا جینے کا انداز تھا۔ لیکن تاریخ سیدھی لکیر میں تو نہیں چلتی نا، ہر عروج کے بعد ایک نیا موڑ آتا ہے۔ تو اب ہم کہانی کے اس حصے میں ہیں جہاں منگول حملوں اور اندرونی مسائل نے اس بڑی سلطنت کو کافی حد تک توڑ دیا۔ لیکن یہ کہانی کا اختتام نہیں تھا بلکہ اسی راگ سے نئی اور بہت طاقتور سلطنتوں نے جنم لیا۔ تو دیکھیں، سیاسی نقشہ اب بالکل بدل چکا تھا۔ پہلے کیا تھا؟ ایک بڑا سیاسی مرکز جیسے بغداد، لیکن اب طاقت کے کئی الگ الگ مراکز بن گئے۔ اس سے ہوا یہ کہ اسلامی دنیا کمزور ہونے کے بجائے مزید متنوع ہو گئی۔ اب عربوں کے ساتھ ساتھ ترک، فارسی اور مغل حکمران بھی سامنے آئے اور انہوں نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ اور اسی دور میں 3 بہت بڑی سلطنتیں ابھر کر سامنے آئیں جنہیں گن پاؤڈر امپائرز بھی کہا جاتا ہے۔ ایک تھی سلطنت عثمانیہ، دوسری ایران کی صفوی سلطنت اور تیسری برصغیر پاک و ہند کی مغلیہ سلطنت۔ ان تینوں نے مل کر اسلامی تہذیب کی شمع کو کئی صدیوں تک روشن رکھا۔ تو اتنی لمبی کہانی کے بعد سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس سب کا نتیجہ کیا نکلا؟ ان 1400 سالوں کا حاصل کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس تہذیب نے آج کی دنیا کو کیا ورثہ دیا ہے۔ ایسی کون سی چیزیں ہیں جو آج بھی ہمارے آس پاس موجود ہیں؟
اگر ہم آج کی دنیا پر نظر ڈالیں تو اس تہذیب کے کئی تحفے ہمیں ملتے ہیں، جیسے کہ یونیورسٹی اور لائبریری کا تصور، یہ یہیں سے آیا۔ سائنس میں تجربے اور مشاہدے پر زور دینا، یہ بھی ایک بہت بڑی دین ہے۔ بزنس کی دنیا میں جائیں تو چیک اور کریڈٹ کا آئیڈیا، اور تو اور کافی جو ہم پیتے ہیں یا کاغذ جس پر ہم لکھتے ہیں، ان چیزوں کو یورپ تک پہنچانے میں بھی اسی تہذیب کا ہاتھ تھا۔ تو 1400 سال کا یہ سفر، جس میں عروج بھی ہے، زوال بھی، اور بے شمار تبدیلیاں بھی۔ اب یہاں آ کے ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ اس لمبی تاریخ کا اگلا باب کیا ہوگا؟ ظاہر ہے اس کا جواب تو آنے والا وقت ہی دے گا، لیکن یہ سوال ہمیں سوچنے پر مجبور ضرور کرتا ہے کہ ماضی سے سیکھ کر مستقبل کو کیسے بنایا جائے۔